السلام علیکم ویورز. آج اگرچہ میرا ارادہ تھا کہ میں اس میں اعظم 4 کے حوالے سے ایک ویڈیو بناؤں گا، لیکن کل میرے ایک بہت ہی مہربان دوست جو اگرچہ ہیں لاہور سے لیکن میں انہیں کویتی شہزادے کے نام سے پکارتا ہوں، تو ان کا حکم تھا کہ بچوں کی ضد کے حوالے سے کوئی ویڈیو بناؤں. تو انشاءاللہ تعالی میں آج اسی حوالے سے ویڈیو بنا رہا ہوں. اور اگر آپ بھی کسی ایسے مسئلے کا شکار ہیں جہاں کس بچوں کی ضد کا سامنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ویڈیو بہت آپ کے لیے نفع بخش ہوگی. بچوں کی ضد کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے بچے عموماً ضد کرتے ہیں، اور ہم جب تک وجہ کو نہیں جانیں گے، مرض کو نہیں پہچانیں گے، تو ہم اس کا علاج، اس کا تدارک بھی نہیں کر سکتے. تو ویورز، پہلی وجہ ہوتی ہے بچوں کو نظر بد لگ جانا. جن بچوں کو نظر بد لگتی ہے وہ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ضد کرنے لگتے ہیں. تو ماں باپ ان کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں اصل وجہ کا علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس کا علاج بھی نہیں کرتے، لہٰذا معاملہ الجھتا ہی چلا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کی ضد کا شکار ہیں تو دیکھیں کہ کہیں بچوں کو نظر بد تو نہیں لگی. اور اگر نظر بد نہ بھی لگی ہو اور ہم یہ نظر بد کا علاج کریں، دم کریں، تو اس کا نفع ہی ہوتا ہے. قرآن کی آیت پڑھنے کا اور دعاؤں کے متعلق حدیث طیبہ میں آیا ہے، ان پر عمل کرنے سے صرف نفع ہوتا ہے، نقصان اس کا کوئی نہیں ہوتا. تو گزارش ہے کہ اگر بچہ بہت زیادہ ضدی ہے، بہت زیادہ چڑچڑا ہے، تو اس کی نظر اتار دیں. اور وہ طریقہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. سورہ قلم کی آیت نمبر 51 پڑھیں، اور وہ کس طرح پڑھنی ہے وہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی یقیناً. تو اس کو پڑھ کر بچے پہ دم کریں، اس پانی سے بچے کو غسل کرائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نظر ختم ہو جائے گی. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر بچے پہ دم کریں، اور 7 مرچی والا عمل جو ہے وہ بچے پر مرچیاں وار کر اس کی نظر اتاریں، تاکہ اگر نظر کی وجہ سے بچہ چڑچڑا ہو رہا ہے یا بہت زیادہ ضد کر رہا ہے تو اس کا معاملہ حل ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو، تاکہ وہ اپنی ضد سے باز آ جائے، اس میں سے چڑچڑاپن ختم ہو جائے، ضد کرنا وہ چھوڑ دے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پر ہمارے بچے دن میں تو کھیلتے ہی گھر سے باہر، مغرب کے وقت بھی گھر سے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی سخت ممانعت ہے کہ مغرب کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو اگر کسی ایسی صورت کا شکار ہیں تو ممکن ہے کہ بچہ جھپٹ کا شکار ہو گیا ہو، لہٰذا اس کا علاج بھی تجویز کر دیتا ہوں. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے. اس کو 3 یا 5 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر جھپٹ کا شکار ہے تو بچہ چند دن میں صحت یاب ہو جائے گا. اب تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بچوں کو بچہ ہی سمجھنا چاہیے. ہم بچوں سے بھی یہی توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے لوگوں کی طرح سے ہمارے ساتھ بیہیو کریں، حالانکہ بچے اس طرح سے نہ سوچ سکتے ہیں، نہ ان کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کی سمجھ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی، اور وہ ہمارے مزاج کو نہیں سمجھ پاتے. اب جب ہم بھی ان کے مزاج کو نہیں سمجھتے اور ہم بھی بچے بن جاتے ہیں تو پھر یہ بچہ جو ہے ضدی ہو جاتا ہے. ہم چھوٹے بچوں توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے جیسا بیہیو کر رہے ہیں، یعنی کہ جیسے اخبار لے کر بیٹھ جائیں، کتاب لے کر بیٹھ جائیں، جبکہ بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھیلنا کودنا پسند کرتے ہیں، شور شرابے کو پسند کرتے ہیں. تو ان کی اور ہماری سوچ میں جب تک مطابقت نہیں ہوگی، جب تک معاملہ بہتر نہیں ہوگا. تو بچوں کو بچہ سمجھیں، دیکھیں کس وجہ سے اس میں ضد پیدا ہو رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہماری دوری کے سبب یا ہماری لاپرواہی کے سبب اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے، ضد پیدا ہو رہی ہے. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی بچے والدین سے سوال کرتے ہیں، انہیں جھڑک دیا جاتا ہے، تو جھڑکنے کی وجہ سے بچوں میں ضد پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والد چونکہ بازار میں ہوتے ہیں، اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، تو جب وہ واپس آتے ہیں تو ایک لازمی امر ان میں چڑچڑاپن اور تھکاوٹ ہوتی ہے. ایسے وقت میں وہ بچوں کو جھڑک دے دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی بچوں میں یہ احساس محرومی اور ضد کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے.
یا بعض اوقات بچے ماؤں سے کوئی سوال کر رہے ہوتے ہیں، ماں سامنے بھی ہوتی ہے، لیکن اب وہ اگر موبائل استعمال کر رہے ہیں یا کسی اور ایکٹیویٹی میں شکار ہیں اور وہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے، ان کی وجہ سے بھی بچوں میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسے بچوں کو پھر تھوڑی پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کیا جائے، ان کے مسئلوں کو سنا جائے، ان کی باتوں کو سنا جائے، ان پر غور دیا جائے، توجہ دی جائے۔ تو ہماری توجہ دینے سے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ان کی ضد ختم ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کی نفسیات نہیں سمجھیں گے تو ان کی ضد کی عادت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان میں ضد ہم سے دوری کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، ہمارا ان پر دھیان نہ دینا، ان کی باتوں کو غور سے نہ سننا، ان کو توجہ نہ دینا، کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں ضد پیدا ہو رہی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کا ہم تدارک کریں، ان بچوں کو توجہ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا اور بچے ہمارے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو بہت زیادہ بچوں پہ دم بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ تم میں برائی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم دم کر رہے ہیں تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ، بلکہ جیسے کہ پہلے کی مائیں کیا کرتی تھیں کہ مغرب کی نماز پڑھی اور بچوں پہ دم کر دیا اور انہیں بتایا کرتے تھے کہ ہم تمہاری حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس عمل سے بچوں میں ماں باپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر انہیں یہ بتایا جائے کہ تم میں یہ برائی ہے اور اس برائی کی وجہ سے ہم تم پر دم کر رہے ہیں تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تو اس سے احساس محرومی زیادہ بڑھتا ہے، تکلیف کا احساس زیادہ بڑھتا ہے، انہیں لگتا ہے شاید ہمیں نارمل نہیں سمجھا جا رہا، ہمیں اب نارمل سمجھا جا رہا ہے۔ اگر واقعی بچوں میں ضد ہے تو ایک بہت خوبصورت عمل ہے یا شہیدوں کا۔ تو بچے جب سوئے ہوتے ہیں اس وقت اگر ہم صبح کے وقت میں جب وہ سوئے ہوتے ہیں ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر اس جگہ پر، اور ان کے جو بال ہیں پیشانی کے اس جگہ پر ہاتھ رکھنے کے بعد 21 مرتبہ یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی بچے کی ضد ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام آفات و بلیات سے، شیطانوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تمام علاج میں نے تجویز کیے ہیں اور یقین جانیے کہ ان تینوں جو میں نے طریقے بتائے اس کے اندر کوئی ایک نہ ایک علاج ضرور آپ کے بچے کے لیے ہے۔ تو ان کی نظریں بھی اتاریں، شیطانی جھپٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 بھی دم کریں، اور اپنی غلطیوں کا بھی تدارک کریں، دیکھیں بچہ جو ہے اس کی نفسیات کیوں ایسی ہو رہی ہے، تو اگر کوئی ہماری کمی ہے تو اس کمی کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ پہلے جیسا نارمل ہو جائے گا اور ضد کرنا چھوڑ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام
قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار। व्यूअर्स, अगर आपने अब तक हमारा ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और न्यू वीडियोस की मालूमात के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अगर आप मेरे ब्लॉग पर जाना चाहते हैं, मेरी तहरीरें पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ishrateqbalwarsi.blogspot.com। उसे देखकर वहां से आप मेरी तहरीर को भी देख सकते हैं।